الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم بلغنا رمضان اللہم بلغنا رمضان اللہم بلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہم تمام کو صحت و عافیت، خیر کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ، ایمان اور اسلام کے ساتھ رمضان میں داخل فرما رب العالمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی زدنی علما وارزقنی فہما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم ذمہ داران صفا اکیڈمی اور خصوصاً میری شاگردہ عائشہ صدیقہ پریسیڈنٹ وومنز ونگ صفا اکیڈمی اور میرے راہق کے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا ہم شکر و احسان ادا کرتے ہیں بہنوں کہ جس طریقے سے ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں شعبان کے مہینے میں رمضان کے آنے سے پہلے اس کے استقبال کے لیے کچھ اپنے آپ کو روحانی طور پر تیاری کرتے تھے، آج کا ہمارا یہ جڑنا اسی انداز کا ہے بہنوں۔ اللہ ہمارے اس جڑنے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ آپ کو بخوبی واقف ہو چکا ہے بہنوں کہ آج کے اس ٹاپک کیا ہے، رمضان کیسے گزاریں، یہ ہمارے آج کی ٹاپک ہے۔ میرا سوال ہے آپ تمام سے، کیا یہ عنوان ہمارے لیے کچھ نیا ہے؟ کیا آپ کے لیے یا میرے لیے، یا پھر رمضان کوئی نیا مہمان ہے کیا؟ ہرگز بھی نہیں، بلکہ میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ اس پہ اور اس کے تعلق سے بہت کچھ سن چکے ہم لوگ، اوور سن لیے ہیں، اوور جان لیے ہیں، اوور واٹس ایپ پر میسیجز دیکھ لیے ہیں، بلکہ فارورڈ بھی بہت کر چکے ہیں بہنوں۔ اب وقت بہنوں، اس کہانی کے تحت جو چوہوں کی ہم نے سنی تھی بلی کے تعلق سے، یاد ہے نا آپ لوگ کو؟ چوہوں نے ایک دن میٹنگ کی تھی کہ ہمارے دشمن کو ہلاک کر دیا جائے، اس سے جان چھڑایا جائے تاکہ سکون سے گزر بسر ہو سکے۔ ہر ایک چوہے نے اس میں حصہ لیا تھا، اور ایک ضعیف چوہا پوری میٹنگ چپ تھا، آخری میں کہنے لگا کہ کون اس دشمن کے گلے میں گھنٹی ڈالے گا، اسے کون بچائے گا، اس سے کون تدارک کرائے گا، ہے نا بہنوں؟ یہی سوال بس ہمارا بھی ہے بہنوں۔ ہمارا دشمن جو کھلا دشمن ہے شیطان، اس کو تو اللہ تعالیٰ خود قید کر دے رہے ہیں بہنوں، پھر اب اور کون سا دشمن ہے ہمارا جس پر ہم کو گھنٹی باندھنا ہے، یا زیر کرنا ہے، یا قابو میں کرنا ہے؟ اور اس کو زیر کرنا یا قابو میں کرنا، یا پھر اس کو قید کرنا کسی کے اختیار میں نہیں ہے بہنوں۔ نہ کسی کو اس کی کرنے کی ضرورت ہے، خود ہم یہ کام انجام دے سکتے ہیں۔ اور اول اور اہم ترین یہی کام کرنا ہوگا ہم کو، میں جہاں تک سمجھتی ہوں۔ سن لیے تو بہت، پڑھ لیے تو بہت، رمضان کیسے گزارے، فارورڈ بھی کر دیے بہت، پروگرامز بھی جہاں دیکھو وہاں آرگنائز بھی ہو رہے،
لیکن اصل کام جو کرنا ہے وہ کیا ہے بہنوں؟ وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر جو نفس بیٹھا ہوا ہے اس کے گلے میں گھنٹی باندھ، اس کو زیر کروا، قابو میں لاؤ اس کو. اصل یہ کام ہے بہنوں. تب ہی جا کر ہم اللہ رب العالمین نے جو فرمایا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ پہلے والوں پہ. مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تقوی ہے روزوں کا مقصد بہن. تو اس کا اگر آپ دوسرا پہلو دیکھیں، دوسرا نام اگر دیکھیں تو نفس کے گلے میں گھنٹی باندھنا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا صحیح کہا تھا بہنوں؟ ہم کیڑے مکوڑے ہوتے کاش، یہ چوہے بلیوں یا کیڑے مکوڑوں کی کہانیاں ہوتی، سنتے اور گزر جاتے، ہے نا بہن؟ لیکن ایسا نہیں ہے. ہم انسان ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں. پھر اس میں بھی اشرف خیر امت ہے. 12 مہینوں میں ایک مہینے کو اتنی خصوصیت حاصل ہے کہ جس میں ایک نیکی کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے بہن. ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے اور ایک فرض کو 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے. اللہ اللہ. اور ہم نے اس مہینے کو کیا سمجھ لیا ہے؟ کیا سمجھ لیا ہے ہم نے اس مہینے کو بہنوں؟ کھانے پینے کا مہینہ، شاپنگ کا مہینہ، بزنس کا مہینہ، دعوتوں کا مہینہ، حلیم کا مہینہ، گھروں کو دکانوں کو سجانے کا مہینہ، بازاروں کو چمکانے کا مہینہ. تف تف ہے، ایسی خیر امت پر تف ہے. اے خیر امت تجھ پر تف ہے. عمر بن قیس رحم اللہ فرماتے ہیں جب شعبان کے مہینے میں ہم داخل ہوتے تو اپنی تجارت کو بند کرتے اور قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس نے رمضان سے پہلے اپنے آپ کی اصلاح کر لی. اللہ اکبر. ذرا غور کریے بہنوں، رمضان سے پہلے اپنے آپ کی اصلاح کر لی، الفاظ پر غور کریے. اور تف ہے ہم پر رمضان پہ رمضان گزر جاتے ہیں. لیکن بتائیے بہنوں، کتنے رمضان ہم ایسے گزار چکے ہیں؟ کیا ایسی کوئی اصلاح والی کیفیت ہم نے دیکھی ہے یا اپنے اندر پائی ہے؟ بتائیے کیا وجہ ہوگی؟ کیا وجہ ہوگی آخر؟ کیا آپ میں ایک شیڈیول نہیں بنایا؟ کیا ہم میں کوئی یہ طے نہیں کیا کہ میں اس رمضان کو اس طریقے سے گزاروں گی، اس میں اس طریقے سے ایسا ایسا کروں گی، حفظ کروں گی، کچھ صورتوں کو یاد کروں گی، کچھ دعاؤں کو نئے دعائیں یاد کروں گی. بعض حضرات تو ٹائم ٹیبل بھی سیٹ کر لیتے بہنوں، لیکن وقت رکتا نہیں. ہمارا شیڈیول، ہمارا منصوبہ، ہمارا ٹائم ٹیبل ہمارے حد تک ہی رہ جاتا ہے. اور پہلا عشرہ، پھر دوسرا عشرہ، پھر دیکھتے ہی دیکھتے پر لگا کر رمضان المبارک ہی رخصت ہو جاتا ہے. ابھی ہم تو استقبال کی تیاریاں کر رہے تھے اور ہاں کیا اب ہم الوداع یا رمضان کہنے جا رہے ہیں. ہاں بہنوں، یہ کوئی نئی چیز آپ کے گوشے گزار نہیں کر رہی ہوں. ایسے ہی کتنے رمضان ہم نے گزار دیا. اب کم از کم اپنا اپنا جائزہ لیں بہنوں. ندامت ہو ہم کو، نادم ہو ہم اپنے اس غفلت پر، اس کوتاہی پر، اور پھر عزم کریں کہ ایسے
نادانی، ایسی ناقدری اس پیارے پیارے مہمان کی اس بار تو ہرگز نہ کریں گے۔ بے شک کھانے پینے سے ہم کو نہیں منع کیا گیا، پکانے سے ہم کو نہیں روکا گیا، نہ ہی خریداری سے، لیکن بہنوں یاد رکھیں اور اچھی طریقے سے یاد رکھیں، ایک سبحان اللہ بھی کہنا اس ماہ میں 70 بار سبحان اللہ کہنے کے برابر ہے۔ سو ہمیشہ زبانوں کو خدا کے ذکر سے تر رکھنے کی کوشش کریے، اور ذکر میں سب سے اہم جو قرآن خود کہتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے۔ ہم کو اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ روزوں کے لیے صرف اس وجہ سے فرض کیا گیا ہے بہنوں، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوا، اس مہینے کی ساری برکت اور عظمت اس لیے ہے کہ اس ماہ میں اس نے اپنے بندوں کی ہدایت کا ارادہ فرمایا، اور اپنے فضل عظیم سے اس ہدایت نامے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا۔ تو اب ہم کیا کریں؟ کیا کریں اب ہم؟ ایک شب شبی نہ کرے، 2 شب شبی نہ کرے، پورا پورا قرآن ایک دن میں، ایک ہفتے میں ختم کر دیں، تراوی میں جلد سے جلد ادا کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ قرآن سنیں اور ختم کر لیں، ہدایت حاصل ہو جائے گی۔ سماعت کے نام پر سماعت قرآن کا اہتمام کر لیں، ہدایت حاصل ہو جائے گی۔ بتائیے بہنوں، یہ عظیم مہینہ عظیم کلام کو لے کر ہدایت کے لیے آیا ہے، اور ہمارا سلوک کیا ہے اس عظیم کلام کے ساتھ؟ ہم نے اس کلام کے ساتھ اپنے رمضان کو کس طریقے سے گزارتے چلے جا رہے ہیں؟ اس عظیم ہدایت نامے کو اس رمضان المبارک کے اس طریقے سے پڑھنے کا ارادہ کریں بہنوں کہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے دین کے تقاضوں اور قرآن مجید کے مشن کو پورا کرنے کے قابل بنا سکے۔ پھر سے ریپیٹ کر رہی ہوں میں، اس عظیم ہدایت نامے کو اس رمضان المبارک میں اس طریقے سے پڑھنے کا ارادہ کریں بہنوں کہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے دین کے تقاضوں اور قرآن مجید کے مشن کو پورا کرنے کے قابل بنا سکے۔ کتنے رمضان گزار دیے ہم اپنے زندگی کے، کبھی بتائیے کتنے، کبھی ہم نے اس طرح سوچا بھی ہے کہ اس دفعہ کے رمضان کو میں کچھ ایسے گزاروں گی انشاءاللہ کہ قرآن کو پڑھوں تو اس طرح پڑھوں کہ میرے دین کے، میرے شریعت کے کیا تقاضے ہیں معلوم ہو، اور میرے اندر یہ رمضان اس طریقے سے میرے جذبے کو پیدا کرے کہ میں صرف کھانا پکانا یا گرہستی نے گھر کے کام و کاج ہی میرا مقصد بن کے نہ رہ جائے، بلکہ میں قرآن کے مشن کو پورا کرتے ہوئے، بلکہ قرآن کے مشن کو پورا کرنے کے قابل بنو۔ یہ کیسا ہو سکتا ہے بہنوں؟ سب سے زیادہ جس چیز کا ہم کو اہتمام کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ وقت قرآن مجید کی صحبت اور معیت میں بسر کریں۔ یہ وقت اس طرح بسر کریں کہ ایک طرف آپ کو معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا کہا ہے، دوسری طرف آپ کا دل اور آپ کی سوچ قرآن کو جذب کر لے، اور آپ کے اندر اس کے مطابق عمل کے لیے آمادگی پیدا ہو۔ ہماری روح، ہمارا دل، ہمارا جسم پورے یہ ٹرائنگل بنتے ہیں بہنوں، اور ہماری تلاوت کہ جب ان سب کی شراکت داری ہو، یہ ضروری ہے پورے دل کے ساتھ، پورے روح اور پورے جسم کے ساتھ ایک ہم آہنگی اس میں ہو اور ہم اس کی تلاوت کریں، تو تب ہی ہم اپنے آپ کو اس قابل بنا سکتے بہنوں۔ قرآن کا بیان ہے کہ جب اس کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو سننے اور پڑھنے والوں کے دل کانپ اٹھتے ہیں اور نرم پڑ جاتے ہیں، ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، ان پر گریوزاری طاری ہو جاتی ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو پھر بہنوں آپ غور کریں، کیا یہ کیفیت ہمارے ساتھ بھی ہوتی ہے جب ہم تلاوت
قرآن کر رہے ہیں؟ کیا اس طریقے سے میں اپنے رمضان میں قرآن کی تلاوت کر رہی ہوں، یا صرف ایک پارے، دو پارے، ایک قرآن، دو قرآن، اس طریقے سے ختم کرتے چلے جا رہے ہیں؟ غور کریے بہنوں۔ پھر نیکسٹ بات بہنوں جو ہم کو غور کرنے کی ہے، اس ماہ میں قیام اللیل کا تذکرہ بہت تاکید کے ساتھ آتا ہے۔ کیا کہا گیا؟ جو اس ماہ میں ایمان و احتساب کے ساتھ دن میں روزے رکھتے ہیں اور رات میں قیام اللیل کرتے ہیں، اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے گئے۔ سبحان اللہ۔ اور رمضان المبارک میں تراویح کی نماز قیام اللیل کی ہی ایک صورت ہے۔ رمضان المبارک میں تراویح کی نماز قیام اللیل کی ہی ایک صورت ہے۔ نوٹ کریے اس جملے کو آپ۔ ہم تراویح کو تو چھوڑ دیتے ہیں بہنوں، اور ہے نا پچھلے ہمارے نمازوں کے چھوٹ جانے کے قضاء العمری کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ لیکن یہ ایک مہینہ ہے جس میں ہم کو تراویح پڑھنے کا حکم ہے بہنوں، جس کو قیام اللیل کہا جاتا ہے۔ مگر افسوس اس میں بھی ہماری چوری نظر آتی ہے۔ 8 رکعت کے فتوے ہم ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم کو دکھائے جاتے ہیں، جبکہ 2 رکعت نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور 20 رکعت کا مطلب کیا ہوا بہنوں؟ 20 فرض ادا ہو رہے الحمدللہ۔ اور اس گولڈن چانس کو نادانی یا کوتاہی یا کاہلی کی بنا کھو دینا، ہاں اگر بیمار ہے یا پھر کچھ عذر ہے تو اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ خود آسانیاں دیتے ہیں بہنوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پرمٹ ہے۔ پھر اہم ترین چیز اور ایک جو ہے ہمارے رمضان المبارک میں، وہ شب قدر ہے بہنوں۔ آخری دہے کے آخری 5 تاخراتیں، اس میں بھی ہم ایک 27ویں کا اہتمام کر لیتے ہیں اور دوسری 4 راتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ وہ مبارک رات ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ یہ رات اپنی قدر و قیمت کے لحاظ سے، اس کام کے لحاظ سے جو اس رات میں انجام پایا ہے، ان خزانوں کے لحاظ سے جو اس رات میں تقسیم کیے جاتے ہیں اور حاصل کیے جا سکتے ہیں، ہزاروں مہینے اور ہزاروں سالوں سے بہتر ہے بہنوں۔ جو اس رات میں قیام کرے، اس کے سارے گناہوں کی مغفرت کی بشارت دی گئی ہے۔ یہ رات کون سی رات ہے ہم کو یقینی طور پر نہیں بتایا گیا۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آخری عشرے کی تاخراتیں، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر آپ اس رات کے خیر سے محروم رہیں تو اس سے بڑی بدقسمتی اور کچھ نہیں۔ یعنی قسمت بنانے والی رات، نصیبوں والی رات، مقدرات طے ہونے والی رات، یہی رات ہے بہنوں۔ اور ہم 5 راتوں میں صرف ایک 27ویں کو جاگ لیں اور باقی چھوڑ دیں تو؟ چنانچہ اس رمضان میں کوشش کیجئے کہ آخری عشرے کی ہر تاخرات قیام و صلات، تلاوت و ذکر و دعا و استغفار میں گزاریں بہنوں۔ ہاں اس میں دعا و استغفار کا ذکر آ چکا ہے بہنوں، تو پھر الحمدللہ ہم اس ماہ میں دعاؤں کا خصوصی اہتمام تو کرتے ہیں، مگر 2 اہم قبولیت کے اوقات، سحر کا وقت اور افطاری سے پہلے والا پکوانوں کے نظر کر دیتے ہیں۔ یہ اوقات کے تعلق سے لازمی طور پر یہ بتایا گیا ہے بہنوں کہ اس وقت کی دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ تو پلیز اللہ تعالیٰ بھی مجھے توفیق دے، اور آپ بھی ضرور اس وقت کو دعاؤں کے مانگنے میں گزاریے۔ اپنے لیے بھی مانگیے، امت کے لیے بھی مانگیے، اور اس کمزور گناہگار کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں فیاضی سے خرچ کریے۔ ہمدردی کا مہینہ کہا جاتا ہے اس ماہ کو۔ کھانا کھلانا، مریضوں کا علاج، عیادت، یتیموں بیواؤں کی خبرگیری، محتاجوں اور فقیروں کی حاجت روائی، صلہ رحمی وغیرہ وغیرہ، سب اس دائرے میں آتے ہیں بہنوں۔ اور زکوٰۃ خصوصاً ہم
اسی مہینے میں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم کو بڑھ چڑھ کر اجر ملے، ہے نا بہنوں؟ تو اس ضمن میں بھی خصوصی میری آپ سے گزارش ہے کہ ہر کس و ناکس کے ہاتھ میں زکوٰۃ مت رکھ دیا کریے. جو حقیقی حقدار ہیں زکوٰۃ کے، ان تک اپنی زکوٰتوں کو پہنچائیے بہنوں. یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس بات کی طرف ضرور توجہ دیجیے آپ. پھر زیادہ سے زیادہ وقت گرمی کی وجہ روزے کو ہم سونے میں گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں رمضان بھوک اور آرام کو تج کر خوب سے خوب نیکیوں کو سمیٹنے کا مہینہ کہا گیا ہے بہنوں. تو ضرور اس بات کی کوشش کریے کہ جس طریقے سے ہم بھوک اور پیاس کو تو کنٹرول میں کر دیتے ہیں، اسی طریقے سے آرام کو بھی ہم کنٹرول کریں بہنوں، اور زیادہ سے زیادہ اپنا وقت نیکیوں کو سمیٹنے میں گزارنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ رب العالمین ہم تمام کو تقوی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، صحت کے ساتھ، نیکیوں کو لوٹنے کے جذبے کے ساتھ اس ماہ میں داخل فرما، اور پورا رمضان ہم کو اپنے نفس کی شرارتوں سے بچاتے ہوئے بہترین طریقے سے اللہ تعالی جس طریقے سے ہمارے روزے چاہتے ہیں، ہمارا رمضان گزارنا چاہتے ہیں، اس طریقے سے ہم کو اللہ تعالی توفیق عطا فرما. اچھا بہنوں، کل رات میں ہماری بہن عائشہ کا میسج آیا تھا کہ کچھ اعتکاف پر بھی روشنی ڈالیے باجی. تو آئیے اس سے پہلے کہ میں اپنی ٹاپک ختم کروں، اعتکاف کے تعلق سے بھی بتاتی چلوں. مسجد میں خاص طریقے سے عبادت کے لیے رہنا اعتکاف کہلاتا ہے بہنوں. جتنے دن اعتکاف میں رہنے کی نیت کی گئی ہو، اتنے دنوں دنیاوی کاروبار اور بیوی بچوں سے الگ ہو کر نماز کی جگہ ٹھہر کر گزارے جاتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ تمام دنیاوی کاموں اور نفسانی خواہشات سے الگ ہو کر ہم وقت خدا کے ذکر اور اس کی عبادت میں مصروف رہنے سے تعلق باللہ استوار تر ہوتا ہے، قلب و دماغ میں نور پیدا ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دن مسجد میں اعتکاف فرماتے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے تھے. یہ سنت موقدہ کفایہ ہے بہنوں. کسی بستی میں ایک شخص بھی اعتکاف کر لے گا تو یہ سنت ادا ہو جائے گی. اگر کوئی بھی اعتکاف نہ کرے گا تو پوری بستی کے لوگ ایک سنت موقدہ کو ترک کرنے کا گناہ اپنے ساتھ کر لیں گے. اس سنت کو رمضان میں ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 20 رمضان کو عصر کی نماز پڑھ کر مسجد کے ایک گوشے میں بیٹھ جائیں اور ایک پردہ باندھ کر اس گوشے کو ایک حجرے کے مثل بنا لے. جماعت کے وقت پردہ نمازیوں کے لیے اٹھا دیا کرے. 10 دن تک اسی طرح گزارے، اسی جگہ کھانا پینا اور سونا ہو، اور بے ضرورت باہر نہ جائے. جب عید کا چاند نظر آ جائے تو اعتکاف کو ختم کر دیا جائے. عورتیں گھر کے کسی بھی صاف ستھرے حصے میں اعتکاف کر سکتی ہیں، ان کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا مکروہ ہے. اعتکاف کی قسمیں ہیں بہنوں. اعتکاف واجب ہے اگر کب؟ جب اس کی نظر مان لی جائے، نیت ہے نا، یعنی نظر کر لی جائے. اعتکاف سنت کفایہ موقدہ ہے رمضان کے آخری عشرے میں. اعتکاف مستحب ہے رمضان کے علاوہ اور دنوں میں. اعتکاف کے لیے کوئی میعاد وقت مقرر نہیں ہے. اعتکاف کی شرطیں. اعتکاف کی شرطوں میں پہلی شرط مسلمان ہونا ہے بہنوں. دوسری شرط صاحب شعور ہونا ہے.
لہذا کافر کا، مجنون کا اور بے شعور بچوں کا اعتکاف ہرگز بھی درست نہیں ہے۔ ایک شرط یہ ہے کہ اعتکاف مسجد میں ہو، مسجد بھی وہ جہاں 5 وقتہ نماز با جماعت ہوتی ہے، امام اور مؤذن مقرر ہوں۔ یہ حکم مرد کے لیے ہے بہنوں۔ عورت اپنے گھر میں جو جگہ نماز کے لیے بنائی گئی ہے وہاں اعتکاف کر سکتی ہے۔ جماعت والی مسجد میں عورت کا اعتکاف کرنا مکروہ ہے، اور یہ بھی درست نہیں کہ اس مقام کے علاوہ جو گھر میں نماز کے لیے بنائی ہے کسی اور جگہ اعتکاف کرے۔ شرائط اعتکاف میں نیت بھی ایک شرط ہے جس کے بغیر اعتکاف درست نہیں ہے۔ جنابت اور حیض و نفاس سے پاک ہونا بھی اعتکاف کے لیے شرط ہے۔ اعتکاف واجب وہ ہے جس کی نظر مانی ہو، اور اس میں روزہ رکھنا بھی شرط ہے، اور روزہ حیض و نفاس سے پاک ہوئے بغیر رکھا نہیں جا سکتا۔ واضح ہو کہ عورت کا اعتکاف کرنا بغیر شوہر کی اجازت کے درست نہیں ہے۔ اب آپ کو بتاتی چلوں وہ باتیں کون سی ہیں جو اعتکاف کو توڑ دیتی ہیں، جس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ مباشرت کرنا، مسجد سے بلا ضرورت باہر آ جانا، جنون اور بے ہوشی، نشہ آور اشیاء یا سن کر دینے والی چیزوں کا استعمال، اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب، یا پھر مرتد ہو جانا، ارتداد۔ اعتکاف کے آداب کیا ہیں بہنوں؟ اعتکاف کرنے والے کو اچھی بات کے سوا اور کوئی کلام نہ کرنا، یہ ہے۔ زیادہ تر وقت تلاوت کلام میں لگانا، نوافل میں لگانا، ذکر الہی میں گزارنا، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دینی علوم کا مطالعہ کرنا، اللہ کی تسبیح و تحمید اور استغفار کثرت سے کرتے رہنا، یہ اعتکاف کے آداب ہیں۔ یہ امر بھی آداب اعتکاف میں سے ہے کہ اعتکاف کے لیے اس مسجد کا انتخاب کیا جائے جو سب سے اچھی ہو۔ دنیا میں سب سے اچھی مسجد مسجد حرام ہے، پھر مسجد نبوی ہے، پھر مسجد اقصی ہے، پھر ہر شہر کی وہ مسجد جس میں سب سے زیادہ نمازی جمع ہوتے ہوں اور امام و مؤذن مقرر ہوں۔ اعتکاف کے مکروہات بھی آپ سے شیئر کرتی چلوں بہنوں۔ اس خیال سے چپ رہنا کہ ثواب زیادہ ملے گا مکروہ ہے۔ پیشہ وارانہ شغل جیسے اگرچہ کہ آپ تدریس کا کام کرتے ہوں اس میں زیادہ رہنا بھی مکروہ ہے۔ مسجد کے قریب گھر ہونے کے سبب اس میں جانا، یا مریض کی مزاج پرسی کے لیے جانا، خرید و فروخت کرنا یا تجارتی معاہدے کرنا، بیچنے کی غرض سے مال مسجد میں لانا، یہ سب باتیں اعتکاف کی حالت میں کرنا مکروہ ہے۔ تو یہ تھی کچھ اعتکاف اور اس کے مسائل کے تعلق سے جو ہماری بہن عائشہ نے کل رات میں اس کا تذکرہ کیا تھا بہنوں۔ آخری میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ اپنی شاپنگ لسٹ میں کون کون نے گھنٹی خریدنے کا ارادہ کیا ہے بہن؟ کون اپنی لسٹ میں گھنٹی کو شامل کر دیا ہے؟ بتائیے بہنوں، گھنٹی خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ گھنٹی کچھ اور نہیں بلکہ ہمارا ول پاور ہے، ہماری نیت ہے، ہمارا ارادہ ہے، ہمارا عزم ہے، ہمارا حوصلہ ہے۔ جتنا اسٹرانگ ہم اپنے ول پاور کو بنائیں گے بہنوں، الٹیمیٹ گول جو ہے رمضان المبارک کا تقویٰ، وہ ضرور حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ اور جس طریقے سے ہم افطار کرتے وقت روزے کے قبول ہونے کا یقین پاتے ہیں، جو اطمینان پاتے ہیں، جو خوشی پاتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اللہ سے ملاقات کے وقت بھی پائیں گے بہنوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اللہ رب العالمین ہم تمام سے راضی ہو۔ جو یہ مہمان بس قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے ہمارے سے ملاقات کے لیے، اللہ تعالیٰ ہم کو جس طریقے کا مہمان ہے وہ اس کے استقبال کے لیے ہم کو اس قابل بنا رب العالمین۔ تو ہم سے راضی ہو
اور ہم کو رضا والی زندگی عطا فرما. آمین ثم آمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام السلام علیکم. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. باجی فدیہ عورت